آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ حبیب رحمان صاحب کا ایک تجزیہ ہے بلوچستان میں 9ویں اور 10ویں جماعت کی انگریزی درسی کتب پر۔ تو ہم اس کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے کہ کیا اہم باتیں ہیں اور کیا چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے۔ دیکھیں کہ پاکستان ویسے بھی عالمی انگریزی مہارت کے انڈیکس میں کوئی بہت اچھی پوزیشن پر نہیں ہے۔ صحیح۔ اور بلوچستان جہاں تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی ہے، وسائل کم ہیں، تو وہاں تو صورتحال شاید قومی اوسط سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتی ہیں توجہ طلب ہے۔ بالکل بالکل۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں اس تجزیے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ کتابیں کس قسم کی ہیں، کیا مسائل ہیں ان میں؟ دیکھیں، تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ ان میں زیادہ تر وہ روایتی قسم کے ادبی متن ہیں، کچھ اخلاقی کہانیاں ہیں، گرامر کی مشقیں ہیں، اور وہ کمپریہنشن پیسیجز ہوتے ہیں نا، جی جی۔ وہ ہیں۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں جو الفاظ ہیں یعنی ووکیبلری اور جو لکھنے کا انداز ہے وہ کافی پرانا ہے۔ اچھا، پرانا مطلب کہ آج کل جو انگریزی بولی جاتی ہے اس سے مختلف؟ بالکل بالکل، زبان کا تجزیہ بھی یہی کہتا ہے۔ جو جدید بول چال کی انگریزی ہے نا، وہ بہت کم ہے، جملے بھی اکثر لمبے اور پیچیدہ ہیں، اور انہیں آسان بنانے کے لیے کوئی خاص سیاق و سباق کانٹیکسٹ بھی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ تو پھر طلباء کے لیے کافی مشکل ہوتا ہوگا، خاص طور پر عملی زندگی میں استعمال کے لیے۔ یقیناً یہ وہ انگریزی نہیں ہے جو آج کل بین الاقوامی سطح پر چل رہی ہے۔ تجزیہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کتابیں جیسی ابھی ہیں وہ آج کل کے جو پڑھانے کے نئے طریقے ہیں نا، جیسے وہ کمیونیکیٹو؟ جی، کمیونیکیٹو یا ٹاسک بیسڈ کلاس رومز، ان کے لیے بغیر تبدیلی کے زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجوہات بتائیے، کیا رکاوٹیں ہیں؟ کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو طلباء کی اپنی انگریزی کی پہلے سے تیاری کیسی ہے، پھر ان کا سماجی اور معاشی پس منظر وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور کلاس روم کی اپنی حقیقتیں، کلاس میں بچے کتنے ہیں، وسائل ہیں یا نہیں۔ یہ کتابیں ان چیزوں کو شاید اتنا ذہن میں رکھ کر نہیں بنائی گئیں۔ صحیح۔ تو پھر تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کون سے طریقے یا فلسفے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں صورتحال میں؟ جی، اس میں کچھ اہم تدریسی نظریات کا ذکر ہے۔ ایک تو ہے کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ، یعنی طالب علم خود سے علم تعمیر کرے، دریافت کرے، رٹے پر زور کم ہو۔ اچھا۔ دوسرا سوشو کلچرل نظریہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ زبان سماجی میل جول سے اور حقیقی زندگی کے کام یعنی ٹاسکس کرتے ہوئے بہتر سیکھی جاتی ہے۔ اور ایک ہیومنسٹک پہلو بھی ہے جو طالب علم کی جذباتی فلاح و بہبود پر زور دیتا ہے۔ یہ تو نظریاتی باتیں ہو گئیں، ان کو عملی طور پر کلاس میں کیسے لایا جائے؟ آپ نے وہ CLT اور TBLT کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، CLT یعنی کمیونیکیٹو لینگویج ٹیچنگ کا مطلب ہے کہ زبان سکھانے کا مقصد ہی بات چیت کرنا ہو۔ کلاس میں ایسی سرگرمیاں ہوں جہاں بچے ایک دوسرے سے انگریزی میں بات کریں۔ ٹھیک۔ اور TBLT یعنی ٹاسک بیسڈ لینگویج ٹیچنگ میں چھوٹے چھوٹے کام یا پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کوئی معلوماتی پوسٹر بنانا یا کسی موضوع پر مل کر بات کرنا۔ تو وہ ٹاسک پورا کرنے کے لیے انہیں انگریزی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور گرامر بھی الگ سے نہیں بلکہ اسی گفتگو یا متن کے دوران سکھائی جائے۔ یہ تو پڑھانے کے طریقوں کی بات ہو گئی۔ کیا کتابوں کے مواد میں بھی کچھ تبدیلیوں کی سفارش کی گئی ہیں؟ جی بالکل، تجزیے میں کافی ٹھوس تجاویز ہیں، جیسے کہ جو مشکل متن ہیں انہیں آسان کیا جائے، اردو میں ساتھ ساتھ ترجمہ یا خلاصہ دیا جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، یہ تو بہت عملی بات ہے۔ جی، اور بول چال کی مشقیں شامل کی جائیں، سننے کی سرگرمیاں بھی ممکن ہو تو آڈیو کے ساتھ، اور جو مثالیں یا کہانیاں ہوں وہ بچوں کے اپنے ثقافتی پس منظر سے قریب ہوں۔ پرانے حوالے جو آج کل غیر متعلقہ ہیں وہ نکال دیے جائیں۔ اور جانچنے کا طریقہ، امتحانات کا؟ ہاں، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ صرف روایتی امتحان نہ ہو بلکہ پورٹ فولیو بنوائے جائیں جس میں بچے اپنا کام جمع کریں، زبانی پریزنٹیشنز لی جائیں۔ اس سے ان کی اصل کمیونیکیشن صلاحیتوں کا اندازہ ہوگا۔ صحیح۔ اور وسائل کے بارے میں کیا خیال ہے، خاص کر ان علاقوں کے لیے جہاں شاید انٹرنیٹ وغیرہ اتنا اچھا نہ ہو؟ جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ کچھ آن لائن ذرائع بتائے گئے ہیں، جیسے برٹش کاؤنسل کی لرن انگلش ٹین سائٹ، گوگل کی ایک ایپ ہے ریڈ الانگ،
لیکن ساتھ ہی کچھ آف لائن ایپس کا بھی ذکر ہے جو بغیر انٹرنیٹ کے بھی کام کر سکتی ہیں. یہ بہت اہم ہے نا؟ بالکل، یہ تو بہت اہم ہے. تو اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا نکلتا ہے؟ اگر بلوچستان میں انگریزی تعلیم کو بہتر بنانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ صرف کتابیں بدلنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. کتابوں میں تو تبدیلیاں ضروری ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت بہت اہم ہے. انہیں نئے طریقوں سے پڑھانے کے لیے تیار کرنا، انہیں ضروری وسائل دینا، یہ سب مل کر ہی فرق ڈالے گا. صحیح کہا. تو یہ ہمیں ایک آپ کہہ سکتی ہیں بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا، خاص طور پہ جب وسائل محدود ہوں، چیلنجز زیادہ ہوں. کس طرح ان جدید اور مؤثر طریقوں کو عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ ہر طالب علم تک معیاری تعلیم پہنچ سکے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے. جی بالکل، یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر مسلسل غور و فکر اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے.